السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 23 دسمبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر میں حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب کی ایک بڑی اہم خبر ہے، آپ تمام حضرات اس کو بھی سن کر ضرور جائیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے اس کو سن لیتے ہیں۔ باحجاب مسلم خاتون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بہار کے رویے اور فرقہ پرستوں کی ہم نوائی پر جمعیت علماء ہند کا شدید رد عمل، وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ۔ دوستو، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک باحجاب مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے اور اس کے بعد فرقہ پرست عناصر کی جانب سے اس عمل کی تائید بلکہ اشتعال انگیز و نفرت آمیز بیانات دینے پر گہری تشویش اور سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حجاب محض لباس کا مسئلہ نہیں بلکہ شخصی اور مذہبی آزادی جیسے بنیادی آئینی حقوق سے براہ راست وابستہ ہے، جن کی مکمل ضمانت آئین ہند فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی آئینی منصب پر فائز شخص کی جانب سے ایسے نہایت حساس معاملے میں اس نوعیت کا طرز عمل نہ صرف مذکورہ خاتون کی تذلیل ہے بلکہ اس سے پورے ملک کے جذبات کو بھی شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اس واقعے کا سب سے تاریک پہلو یہ ہے کہ ہر طبقے کی خواتین بالخصوص مسلم خواتین اپنے تحفظ کے حوالے سے فکر مند رہتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے نہ صرف اس میں اضافہ ہوگا بلکہ اس بات کا حقیقی اندیشہ بھی ہے کہ نچلے درجے کے افسران اور اہلکار بھی باحجاب خواتین کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ غیر مناسب توہین آمیز اور جارحانہ طرز عمل اختیار کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند اس امر پر مسلسل زور دیتی آئی ہے کہ مذہبی شناخت اور شخصی آزادی سے متعلق معاملات کو سیاسی مصلحتوں یا غیر سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ ملک کی گنگنا جمنی تہذیب اور باہمی احترام کا تقاضا ہے کہ تمام شہریوں کے مذہبی اور آئینی حقوق کا مکمل احترام یقینی مانا جائے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ مطالبہ کیا کہ نتیش کمار اس واقعے کے دور رس سماجی اثرات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے فوری طور پر معذرت کا اظہار کرے اور اس امر کو یقینی بنائے کہ آئندہ اس نوعیت کے واقعات کا اعادہ نہیں ہو۔ وہیں دوسری جانب مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل سے مفتی شمائل ندوی صاحب سیکولروں کے نشانے پر ہے۔ کچھ مسلمانوں کی اب تو حد ہو گئی، بھائی آپ کی پریشانی کیا ہے؟ پرسوں رات سے سوشل میڈیا پر ایک گینگ ایکٹیو ہو گیا ہے جو ان لوگوں کو ٹرول کر رہا ہے جو مفتی شمائل ندوی کے حق میں یا ان کی تعریف میں لکھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ بحث جو کسی مذہب پر تھی ہی نہیں، کسی مذہب کی برتری پر بھی نہیں، صرف بھگوان، گوڈ، اللہ، خدا کے ہونے نہ ہونے پر تھی، اسے لے کر گینگ مفتی شمائل ندوی کو ٹرول کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ وہ تو ان کے ہی پوجے جانے والے بھگوان اللہ کے ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ بھائی اگر آپ مفتی شمائل ندوی کو ہارا ہوا بتا رہے ہیں تو آج سے اپنے اس اللہ بھگوان کی عبادت خود بند کر دیجئے، گھر میں بنا اس کا مندر ہٹا دیجئے یا مسجد کو ہٹا دیجئے، بلکہ اسی طرح اس کا عوامی طور پر مخالفت کیجئے، کیونکہ آپ کے مطابق آپ کا بھگوان اور اللہ تو ہے ہی نہیں۔ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اب سنیے، جاوید اختر تو آپ کے ہی اسی اللہ بھگوان کی پوجا پاٹ کرنے کا ہی مذاق اڑا چکے ہیں، کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور مفتی شمائل ندوی تو آپ کی انہی مذہبی جذبات اور عقیدے کے حق میں کھڑے تھے جن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ دراصل کیا خدا موجود ہے موضوع پر بحث پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے، مگر اسے لے کر بھارت میں پہلی بار ہوئی ہے اور دنیا میں پہلی بار کسی مسلم عالم نے بحث کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اسے لے کر جتنی نیچتا یہاں مفتی شمائل ندوی کے ساتھ ہوئی یا ہو رہی ہے اتنی پوری دنیا میں نہ تو فریڈرک کوپرستان کے ساتھ کی گئی نہ ہی ولیم لین گریگ کے ساتھ ہوئی، حالانکہ وہ ان کی طرح ہی گوڈ کے وجود کو مانتے ہوئے اپنی دلیل رکھ رہے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں آج بھی فریڈرک کوپرستان کی بحث کی سالگرہ منائی جاتی ہے اور اس موقع پر ایسے ہی ڈیبیٹ منعقد کی جاتی ہیں، مگر اپنے بھارت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے میڈیا ادارے جاوید اختر کے حق میں کھڑے ہو کر ان کے غزہ کے سوال کو کرارا جواب کہہ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے صحافی مفتی شمائل ندوی کو دوسرا پنڈت دھیریندر شاستری بتا رہے ہیں۔ ارے بھائی، مفتی شمائل ندوی کوئی پرچہ کاٹنے نہیں جا رہے، نہ فرقہ واریت پھیلانے، نہ سیاست کرنے، نہ مسلم ریاست بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، نہ کسی پارٹی کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، نہ کسی پارٹی کی دلالی کر رہے ہیں، وہ صرف ایک اسلامی عالم ہیں۔ بحث کی اور اپنے کام میں لگ گئے۔ جب مفتی شمائل ندوی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور میری 14-15 سال کی سوشل میڈیا لائف میں اتنا وائرل
کبھی کوئی نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو اتنی تعریف ملی۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک سب کچھ بھر گیا۔ یوٹیوب پر صرف مفتی شمائل ندوی اور دا للن ٹاپ کے مین چینل پر ہی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ محض 48 گھنٹوں میں دیکھ چکے تھے۔ تمام چینلوں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کروں تو اس بحث کو 2 دن میں ہی تقریباً 10 کروڑ لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں۔ جاوید اختر تو بولتے ہی رہتے ہیں، کب اتنا وائرل ہوئے؟ پریشانی بس یہی ہے کہ ایک داڑھی ٹوپی والا شخص اتنا وائرل کیسے ہے؟ اتنی تعریف کیوں پا رہا ہے؟ اینٹی اسلامی گینگ ایکٹیو ہو گئے اور مفتی شمائل ندوی کی دلیل کی حمایت کرنے والوں کو گینگ بتا کر انہیں گینگسٹر بنا دیا، پنڈت دھریندر شاستری بنا دیا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جاوید اختر کے غزہ کے سوال پر خوشی سے وہ اچھل رہے ہیں جو کل تک غزہ پر گرتے بموں پر جشن منایا کرتے تھے۔ ارے بھائی، بحث جاوید اختر صاحب کی صلاحیت پر تھی ہی نہیں، ان کی صلاحیت قابل احترام ہے۔ یہ ایک اکیڈمک بحث تھی۔ آپ کو جو بات پسند آئی وہ لکھیے، اپنا موقف رکھیے۔ کسی کو گالیاں دینے کا، کسی کو دھریندر شاستری قرار دینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ پھر تو آپ میں اور یتی نرسنگھانند میں کوئی فرق نہیں۔ بھارت میں ہی جاوید اختر صاحب کی ایک ایسی بحث ہی سدگرو جی واسودیو کے ساتھ نومبر 2012 میں ہوئی تھی۔ یہ بحث تہلکا کے تھنک فیسٹیول میں ہوئی اور سیشن تھا ملحدی اور سائنس اس ٹاپک پر، جہاں دونوں نے ایمان، عقل اور روحانیت پر تیز بحث کی تھی۔ آپ کو بتاؤں کہ اس بحث میں سدگرو جی واسودیو نے وہی موقف لیا تھا جو مفتی شمائل ندوی نے لیا۔ دونوں اعلیٰ طاقت کے ہونے کے حامی تھے، مگر کسی نے سدگرو واسودیو کی ایسی تنقید کی ہے؟ کبھی نہیں۔ تب بھی وہاں جاوید اختر ناستیکیت کا موقف رکھ رہے تھے، دھریندر شاستری تو تب بھی نہیں تھے۔ مگر کیا کسی نے انہیں دھریندر برہما پجاری کہا؟ کسی نے نہیں کہا، بحث ہوئی اور بات ختم ہو گئی۔ مگر پہلی بار کسی مفتی نے کیا خدا موجود ہے پر بحث کی تو اسے اسلام کے حق کی بحث سمجھ لیا گیا؟ بھائی، اس بحث میں اسلام کہاں تھا؟ یہ بحث تمام مذاہب پر تھی، مگر بحث کو اسلام بمقابلہ کمیونسٹ سمجھ لیا گیا۔ اسی سوچ کی وجہ سے یہ عام بحث نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی پوری مذہبی فکر داؤں پر تھی، اور سامنے تھے سب سے سخت گیر ایک اردو نام جاوید اختر۔ اگر ایک اسلامی عالم مفتی شمائل ندوی صاحب اس میں ہار جاتے تو مسلمان سوشل میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا تک ذلیل کیے جا رہے ہوتے اور حملہ ہوتا اسلام اور قرآن پر۔ مگر بحث کے بعد مین اسٹریم میڈیا میں سناٹا چھا گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وجہ یہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ناستک جاوید اختر کے ہر سوال کا بہترین جواب دیا اور ناستک کو چاروں خانے چت کر دیا۔ 12 گھنٹے بعد صدمے سے باہر آ کر اچانک ایکٹیو ہوئے چھوٹے بڑے میڈیا ادارے اور صحافی مفتی شمائل ندوی کے حق میں سوشل میڈیا پر بنے زبردست بیانیے کی کٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، ہمیں امریکہ سے سیکھنا چاہیے کہ جہاں شکاگو میں کھڑے ہو کر سوامی وویکانند نے تقریر کی اور اسے ہندو مذہب کے سب سے اہم اور عظیم تقریر کہا جاتا ہے۔ دوستو، دراصل ہم ایک غیر فکری معاشرہ بن چکے ہیں جہاں لوگ وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہے۔ یہاں دوسرے موقف کی آواز دبانے کے لیے، اس کے خلاف بیان یا سیٹ کرنے کے لیے سب لگ جاتے ہیں۔ سب یعنی اکثریتی، سیکولر اور کمیونل دونوں۔ دوستو، اس اہم ویڈیو کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔